بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا قصہ۔ حضرت انس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے بتایا، اگر میری موجودگی میں اس کا خروج ہوتا تو تمہارے جانب سے بھی اس پر دلیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا۔ اگر اس کا خروج میری عدم موجودگی میں ہوا تو ہر شخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہوگا۔ بلا شبہ دجال جوان گھنگریال بال ہوگا اور آنکھ پھلی ہوئی ہوگی، اور اس کا عبدالعزیز بن قطن کے مشاہدہ سمجھاتا ہوں تم میں جس شخص سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے۔ اس روایت میں یہ بھی سورۃ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، ان کے لیے آیات کے سبب تمہیں اس کے فتنے سے بچاؤ حاصل ہوگا، اور یہ شام عراق کے درمیان ایک راستہ نکلے گا، دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم نے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ 9 اس سے ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ آپ نے جواب دیا، 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک جمعے کے برابر، اور بقیہ دن تمہارے دونوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 دن سال کے برابر ہوگا، کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نماز کفایت کرے گی؟ آپ نے نفلی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم نے نماز کی اوقات کا اندازہ لگانا ہوگا۔ ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر کس قدر تیز رفتاری سے گھومے گا؟ آپ نے فرمایا، اس بارش کی مانند جس کو پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں اپنی جانب دعوت دے گا، لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ 2 بادلوں کو برسانے کا حکم دے گا اور بارش برسنے لگ جائے گی، اور زمین میں حکم دے گا تو وہ سبز اگائے گی۔ لوگوں کے چارپائی میں شام ان کے پاس آئے گی اور ان کی کہا پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوں گی، ان کے پستان دودھ سے زیادہ بھرے ہوں گے، ان سے پہلو باہر نکلے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا کہ اس بات کی ماننے سے انکار کر دیا۔ جب وہاں سے جائے گا تو خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ مال دولت سے خالی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال بے آواز زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے کے اگل دے، چنانچہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے امیر کے پیچھے رواں دواں رہتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوانی والا ہوگا، تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑوں کے درمیان فاصلہ تیر مارنے کی جگہ سے نشانی تک کے برابر ہوگا۔ دجال پھر اسے ملائے گا اور وہ اس کی جانب مسکراتا ہوا ٹہلتا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اس حالت میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ شہر کے مشرقی جانب سفید مینار کے قریب اتریں گی۔ انہوں نے گیرو رنگ کے 2 چادریں زیب تن کی ہوں گی اور دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ سر نیچے کرتے وقت اس کے سر سے پانی کے قطرات گریں گے، جو سر بلند کرتے وقت موتیوں کی مانند قطرات ڈھلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کافر عیسیٰ علیہ السلام نے سانس کی ہوا کو محسوس کرے اور وہ مر نہ جائے۔ ان کی سانس کی ہوا ان کی حد نظر جائے گی، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ اسے شہر کے دروازے پر پائیں گے، اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے تحفظ دیا ہے، اور ان لوگوں کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے، انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسی حالت میں ہوں گے، اچانک عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے وحی کریں گے جو اس نے اس پہاڑے بندوں کو باہر نکالا ہے، اور کوئی شخص ان کے ساتھ نبروز آزما نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے بندوں کو توڑ پہاڑ میں محفوظ کر لیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا دستر بحیرہ کے پاس گزرے گا اور اس میں موجود تمام پانی کو پی کر ختم کر دیں گے۔ جب وہ آخری دستہ گزرے گا تو اس خیال کا اظہار کریں گے، کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ چلیں گے یہاں تک کہ چہل قہر تک پہنچ جائے گی، جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور وہ بلند آواز سے کہیں گے، ہم نے زمین پر آباد سب مخلوق کو ختم کر دیا ہے، چلو ہم آسمانوں کی موجود مخلوق کو موت سے ہمکسار کر دیں۔